خصوصی پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ہی ایک قریب سے جانتے ہیں، اندرونی معاملات کے اوپر نظر ہے، اور ان سے جانیں گے کہ کے پی کے اندر جب پارٹی کے اندر اتحاد، جگانگت، پیار، محبت بڑے زبردست انداز سے جب پارٹی جڑی ہوئی ہے، لیکن جب ہم آتے ہیں پنجاب کی طرف تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسا وہ کیا کہتے ہیں کہ کہاں جوتیوں میں دال بنٹ رہی ہے، مطلب نہ کوئی لینڈ تے نہ کوئی دین تے خام خائی جڑے لڑائی ہو رہی ہے، انج پتہ نہیں ہے انہاں دی مطلب وہاں پہ حکومت ہے، عہدے نہیں ایک دوسرے کو مطلب برداشت ہو رہے، انتظامی عہدوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے۔ ناظرین، جو سب سے جو اہم کنٹروورسی شروع ہوتی ہے پنجاب میں، وہ شروع ہوتی ہے کہ جب ان کے جو صدارت ہے، سینٹرل صدر ہیں پنجاب کے احمد چٹھا صاحب، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور چیف آرگنائزر جو ہیں پنجاب کی عالیہ حمزہ صاحب، وہ ان کو ہٹاتی ہیں، ساتھ میں بلال اجاز صاحب بھی ہیں، وہ جنرل سیکرٹری ہیں وہاں پہ، ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اس حوالے سے جو سلمان اکرم رایا صاحب نے کچھ ایکسپلین کیا، یہ 17 اکتوبر کی ان کی تحریر ہے جو انہوں نے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر کی۔ انہوں نے کہا کہ ساری آپ تیزی دیکھیں، میری اور گوہر صاحب کی موجودگی میں پنجاب میں کسی تبدیلی کی ہدایت نہیں دی گئی، اگلی میٹنگ میں مبینہ ہدایت کی توثیق حاصل کی جائے گی، جس ہدایت کی بنیاد کے اوپر گوہر صاحب نے باہر آ کے عالیہ حمزہ صاحب کو پیغام دیا اور انہوں نے فوراً سے پہلے وہ تبدیلیاں کر دی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اپنی اس جو انہوں نے بات کی کہ میں مبینہ طور پر یہ جو ہدایات ملی ہیں اس کی میں تصدیق کر لوں گا۔ 29 اکتوبر کو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہ جو 17 اکتوبر والی میری ٹویٹ ہے، اس کے بعد مجھے یہ یقین دلایا گیا کہ جو 17 اکتوبر کو میرے جیل میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے خان صاحب نے احمد چٹھا کی معزولی کا حکم دیا تھا، اور میری ٹویٹ کی وجہ سے پنجاب میں پارٹی امور ساکت ہو گئے ہیں۔ اس یقین دہانی کے بعد میں نے دوسری ٹویٹ میں علی امتیاز جو وڑائی صاحب جنہوں نے ریپلیس کیا تھا احمد چٹھا صاحب کو، تو میں نے ان کو کام کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر مزید جو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ عظمہ خانم صاحبہ، کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ کی جیل میں ملاقات اور میڈیا سے بات کرنے کے اوپر حسن ایوب صاحب کو سخت اعتراض تھا، تو پھر وہ میڈیا کے اوپر بات نہیں کر رہی تھی۔ آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں، عظمہ خانم صاحبہ جو ان کی جگہ پھر علیمہ خانم صاحبہ کی جگہ عمران خان صاحب کی دوسری بہن جو ہیں عظمہ خانم صاحبہ، وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ باہر آ کے یہ کہتی ہیں کہ یہ جو احمد چٹھا اور محمد بلال کی معزولی ہے، ان کی تبدیلی ہے، خان صاحب نے کہا یہ آپ نے کیسے کر دی، یہ تو میرے سب سے لائل لوگ ہیں، میرے لیے انہوں نے گولیاں کھائی ہیں، مقدمات جھیلے ہیں۔ تو بس عبدالقادر صاحب، یہ انتہائی عام سوال، دیکھیں آپ کی بھی کنفیوژن دور کر دیتے ہیں، ناظرین کی بھی۔ بڑا ضروری ہے۔ اس پوری کنٹروورسی میں 4 مرکزی کردار ہیں، ایک سلمان اکرم راجہ، دوسرے عالیہ حمزہ، تیسرے اور چوتھے 2 وکیل ہیں، ایک مبشر مقصود اوان ہے اور ایک علی عمران صاحب ہیں۔ جن لوگوں کے ذریعے عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام باہر آیا تھا سلمان اکرم راجہ اور باقی سارے لوگوں تک، ابھی وہ بہت زیادہ ڈسکلوز نہیں ہوا، لیکن یہ 2 لوگ ہیں، 2 وکلا ہیں جن کی ان سے پہلے ملاقات ہوئی۔ اب میری ان میں سے مبشر مقصود اوان سے بات ہوئی ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے عمران خان صاحب سے کیا بات کی تھی اور آپ کو کیا انہوں نے ہدایات دی تھی کہ آپ نے سینٹرل پنجاب کے صدر احمد چٹھا کو اور سیکرٹری جنرل بلال اجاز کو ہٹوانے کے لیے پیغام رسانی کر دی اور اتنی بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوگی؟ کیا واقعی بانی پی ٹی آئی نے ان دونوں کا نام لے کے کہا تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے؟ تو اب جا کے یہ کلیریفائی ہوا ہے، ایز پر مبشر مقصود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو یہ کہا کہ یہ دونوں چونکہ کنوکٹ ہو چکے ہیں اور اب ان سزا یافتہ ہو چکے، تو صوبے کے معاملات کو آگے بڑھانا بڑا ضروری ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ عالیہ حمزہ کو میں نے با اختیار بنایا ہے، وہ جیسا چاہتی ہیں صوبے کے معاملات کو ویسا چلائیں، تو انہوں نے نام لے کے ان دونوں کو ہٹانے کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ ان دونوں صاحبان نے یہ میسیجز باہر جا کے کنوے کیے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ صوبے کے معاملات کو چلانے کے لیے کچھ تبدیلی کرنا چاہیں تو کر لیں، تو انہوں نے یہ پیغام سلمان اکرم راجہ صاحب تک بھی پہنچایا کہ، اور وہ پیغام اس طرح کنوے کر دیا گیا کہ عمران خان نے ان کو ہٹانے کا کہہ دیا ہے، جبکہ انہوں نے ہٹانے کا نہیں کہا تھا۔ یہ خود مبشر مقصود اوان بھی کہہ رہے ہیں، اور آج سلمان اکرم راجہ نے ان دونوں کا نام ڈسکلوز بھی کر دیا کہ میری ملاقات سے پہلے یہ 2 وکلا اندر چلیں آپ کی یہ اگر یہ مان بھی لائے یہ سٹوری جو آرگومنٹ ہے، سڈنلی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، فاسٹ فارورڈ ناظرین 29 پہ آ جاتے ہیں۔ ایک یہ تاریخ یہ ہے اس مہینے کی، جی آج 31 ہے، 1 اکتوبر کو ایک جو ہے وہاں پہ جج صاحب کو، سیشن جج ہیں، ان کے سامنے وہ خان صاحب بذات خود لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، جو معاملات ہیں،
وہ اس میں 3 نام ہیں. حامد خان صاحب, یہ اگر لیٹر ہم دکھا سکے, ان کے اپنا سائن ہے. علی ظفر صاحب ہے, بیرسٹر صاحب, اور اسی طرح بیرسٹر گوہر علی خان صاحب. ان 3 نام. اس کے بعد ایک چوتھا نام یہاں پہ ایڈ کیا جاتا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب. یہ بھی لائر ہیں. ہمارے جو ہیڈ آف انچارج ہیں انویسٹیگیشن کے, نعیم اشرف بٹ صاحب, ان کی سٹوری کے مطابق یہ جو چوتھا نام ہے یہ علیمہ خان صاحبہ کی جو ہے ریکویسٹ کے اوپر یہ نام ڈالا گیا. آج سٹوری انہوں نے کی اس حوالے سے. اب بٹ صاحب کی سٹوری کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے اگر ہم 29 اکتوبر کو آ جاتے ہیں, جب 2 ڈفرنٹ لسٹیں جو ہیں ملاقاتیوں کی ایشو ہوتی ہیں. ایک لسٹ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے دستخط سے ہوتی ہے. اس کے اندر وہ نام سہیل افریدی صاحب ہیں, بابر سلیم سواتی صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, جنید اکبر صاحب ہیں, تیمور خان جگڑا صاحب ہیں, اور ہم ایک جرنلسٹ ہیں اسد اللہ خان صاحب, ان کا نام لکھتے ہیں. پھر اسی تاریخ کو ایک لیٹر جو ہے, ایک اور جو ہے لسٹ, وہ ایشو کرتے ہیں سینٹر سید علی ظفر صاحب. اب محمد اس میں سہیل افریدی صاحب کا نام ہے, اس کے بعد جنید اکبر صاحب کا نام ہے, شاہد احمد خٹک صاحب کا نام ہے, MNA ہے, سینٹر اون عباس بپی صاحب کا نام ہے, تیمور خان جگڑا, اور زرعالم خان یہ MPA صاحب ہے. اب اس جو ہے یہ جو کنٹروورسی ہے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کہ میں نے اسی تاریخ کو میں نے علی ظفر صاحب کو میسج ویسے بھجوایا, واٹس ایپ بھی کیا, یہ ان کی تحریر دیکھ لیں. ایک واٹس ایپ میسج کیا ہے منظم اعلیٰ کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے. اس ہفتے ہی نام ان کو بھجوانے تھے, تجویز کردہ نام بھی بتا دیے. انتظار کے بعد 2:45 بجے میں نے نام منظم اعلیٰ کو TCS واٹس ایپ اور خالد چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے پہنچا دیے. بعد میں ایک دوسری لسٹ علی ظفر صاحب نے جاری کر دی. لسٹیں بھیجنا ایک معمولی عمل ہے اور پارٹی کے وقار اور ہر فرد کی انا پر فوقیت رکھتا ہے. خان صاحب ملاقات کا حق رکھتے ہیں. منظم اعلیٰ کے پاس عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کا کوئی جواز نہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب, ناظرین یہ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے, یہ وہ پارٹی ہے جو پاکستان کی ظاہر بڑی پارٹی ہے, اور یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس ایکسیس ہے خان صاحب سے ملنے کی. انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹرز ہیں جو لاکھوں کروڑوں میں ہیں, وہ کہتے ہیں دعویٰ ان کا, ظاہر ووٹ بھی ان کو ملے ہیں, تو ان کو انہوں نے کمیونیکیشن کر رہی ہے. اور یہ اسلام آباد کے اندر موسٹ آف ٹائم دونوں حضرات موجود ہوتے ہیں اور آپس میں ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. بیرسٹر سید علی ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے مجھے ہدایت دی تھی کہ ان سے ملاقات جو کرنے والے افراد کی فہرست میں دوں, اور یہ ہدایت انہوں نے عدالت میں اڈیالہ جیل کے جج کو تحریری طور پر بھی دی تھی, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو لیٹر دیا ہے. کئی ہفتوں سے یہ عمل بغیر کسی مسئلے کے جاری تھا. جمعرات کو دی جانے والی دوسری فہرست میرے علم یا مشاورت کے بغیر دی گئی ہے. لگتا ہے کہ دونوں فہرستیں رابطے کی کمی کے باعث جاری ہیں. تاہم جیسا کہ سوشل میڈیا کے کچھ حصوں میں رپورٹ کیا گیا ہے, ایسا کوئی تنازع موجود نہیں. اگر جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ صرف کسی خاص شخص کی طرف سے جاری کردہ فہرست ہی قبول کریں گے, تو یہ بیان وزیر اعظم سابقہ بانی جو PTI کے ہیں کی تحریری ہدایت کے خلاف ہے. میری صرف, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر عمل میں ان کی کرتا ہوں اور اسے جاری رکھوں گا. چودھری غلام حسین صاحب, پہلے میں آپ سے کامنٹ لوں گا. یہ تھوڑی دیر کے لیے بعد میں کلیریفیکیشن بھی کر دیا, یہ کمیونیکیشن ہوگی, یہ پرابلم ہوگی, مطلب یہ تسی کردے کی ہو پہ پنجاب دے اندر, مطلب ہو کیا رہا ہے. میں چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. جیسا